بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران کی لڑائی، اسرائیل کا حملہ، جمعے کے روز اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ ایک تباہ کن حملہ تھا جس میں ایران کی جو ہے مین لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، جن میں ان کے چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایئر چیف ڈیفنس جو ہیں شہداء کی مین فہرست میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ 5 ایٹمی سائنسدان جو ٹاپ لیئر کے سائنسدان تھے ایٹمی، ان کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ اسرائیل کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے بھی، سرکاری میڈیا ایرانی جو ہے اس نے بھی اسے ویٹ کیا۔ اس کے علاوہ جب ایران کی بات کریں تو ایران نے ریٹیلیٹ کا کہا، انہوں نے ان کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنہ ان کا بیان سامنے آیا کہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور ایک دردناک قسم کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ایران نے اسرائیل کو بھرپور جواب دیا اور 200 کے قریب گزشتہ رات تک جو ہے میزائل فائر کیے گئے۔ جو ڈوم تھا ان کا وہ اسرائیل کا کام نہ کیا اور تل ابیب جو ہے دھماکوں کی نہ ختم ہونے والی آوازوں سے گونج اٹھا۔ تل ابیب میں جو ہے وہ 4 اسرائیلی ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات اب تک جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے اسے ویٹ کیا گیا، اسرائیل کے سرکاری میڈیا کی طرف سے ویٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 60 سے زائد اسرائیلین جو ہیں وہ زخمی ہیں اور جو مزید معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ زندہ بچ جانے والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے شہر تل ابیب، ان کے کیپٹل میں سائرن بجنے شروع ہوئے، الارم بجنے شروع ہوئے تو لوگوں نے محفوظ پناہ گاہوں، محفوظ مقامات کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیا اور حواس باختہ ہو گئے۔ فاکس نیوز کے ایک رپورٹر نے وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے جو رپورٹ دی، اس نے کہا کہ میں 7 سال سے یہاں پر رپورٹنگ کر رہا ہوں تل ابیب میں، لیکن میں نے اس قدر، اس مقدار میں میزائلز کا حملہ تل ابیب میں نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے امریکہ کا پینٹاگون ہے، ایسا ہی جو تل ابیب میں ان کا ڈیفنس کا مقام موجود ہے اسرائیلین کا، وہاں سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ میزائلز فائر ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات انہوں نے جو اس وقت بتائی رات کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، ان کا اب تک کی اطلاعات کے مطابق کافی لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، کافی بہت زیادہ تعداد میں جو زخمی ہیں، لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اس قدر تباہی گزشتہ 7 سال میں تل ابیب میں نہیں دیکھی۔ بعد میں ترکی میڈیا کی جانب سے، ترکی اردو میڈیا کی جانب سے کچھ گھنٹوں بعد یہ بتایا گیا کہ اس رپورٹر کو اس مقام سے اسرائیلین نے ہٹا دیا تاکہ مزید سچ سامنے نہ آ سکے، کیونکہ اسرائیلین میڈیا اس وقت کسی کو وہاں پہ ایکسس نہیں دے رہا، تل ابیب میں اپنی تباہی کے مناظر نہیں دکھا رہا۔ اگر ہم بات کریں ایرانین میڈیا کی تو ایرانین میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایٹمی نیوکلیئر لیبارٹری جو ہے وہ اسرائیلین کی وہ تباہ کر دی ہے، اس کے علاوہ اس کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانین میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تل ابیب پر اپنا حملہ جو ہے وہ شروع کیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے 3 طیاروں کی، جو جنگی طیارے ہیں جنہوں نے ایران کا رخ کیا، ان کو مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ 2 طیارے گزشتہ رات اور ایک F-35 طیارہ جو ہے آج انہوں نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں لفظ دعوے کا استعمال کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ ہے ایرانین میڈیا کا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک اسرائیلین خاتون پائلٹ بھی ان کی زیر حراست ہیں، اس کو وہ گرفتار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم مصالحت کی بات کریں تو مصالحت کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں محمد، ان کو فون آیا اور ان سے بھی اس حوالے سے بات کی۔ کچھ جو بیچ کے ممالک ہیں وہ اس کو، جنگ کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مزید نہ بڑھ سکے۔ مزید بھی اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ آج ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے، ابھی تک جو ہے حملوں کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے۔ ایران نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آخری خون کے قطرے اور آخری سانس تک ہمارا ہر شہری، ہمارا ہر فوجی، ہمارا ہر پاسداران انقلاب کا جو جوان ہے وہ یہ جنگ لڑے گا اور ہم یہودیوں کو، صہیونیوں کو وہ عبرتناک شکست دیں گے، وہ عبرتناک ایک سبق دیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک
یاد رکھیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آج اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ان میں ہمارے تجزیہ کار ہیں سینئر جناب پروفیسر وسیم آکاش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل امور پر بڑی اچھی گرپ رکھتے ہیں, جناب شہزاد حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسرائیل اور ایران تقریباً ایک 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ان دونوں ممالک کے درمیان, اگر زمینی فاصلہ ہم دیکھیں تو 2200 کلومیٹر کا تقریباً اپروکسیمیٹلی فاصلہ بنتا ہے, اور درمیان میں ایک جارڈن کا ملک بھی آتا ہے, تو ایک دوسرے ملک کی ایئر سپیس آ جاتی ہے درمیان میں. اس کے باوجود ایران اور اسرائیل کا ہم گزشتہ 5 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک آپس میں تنازع چلا آ رہا ہے. کیا تنازع ان کا, بیسیکلی کیا تنازع ہے؟ خالی ایران ایک مسلم ملک نہیں ہے, دنیا میں 52 مسلم ملک ہیں, اور اگر اٹامک مسلم ملک کی بات کریں تو پاکستان اس وقت تک اکلوتا اور پہلا اسلامک ایٹمک ملک ہے. لیکن ایران سے کیا بیسیکلی اسرائیل کی جو ہے وہ ٹسل ہم اگر اسے کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب, بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس سوال کے تمام تر پہلوؤں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی اجازت سے آج آپ کو سالگرہ کے دن پر بہت سی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں اور خوشیاں آپ کو عطا فرمائے. جو موضوع ہے آج کا ہمارا, اور یہ واقعی ایک سنجیدہ موضوع ہے, اور بڑی سنجیدہ روی سے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں دیکھنا بھی ہوگا, اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آج ایران اور اسرائیل کے اس تنازع کو دیکھا جا رہا ہے. بنیادی طور پر کاشف صاحب یہ جو مسئلہ ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کی جو چھیڑخانی ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. یہ حق اور باطل کا معرکہ, میں اسے ضرور کہوں گا. حق اور باطل کی یہ جو آپس کی جو ایک لڑائی آپ کہہ سکتے ہیں, یا حق اور باطل کی تفریق ہے, یہ ازل سے چل رہی ہے اور یہ ابد تک جاری رہے گی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جب بھی حق نے حق پر بات کی ہے تو باطل نے اس کے لیے سر ضرور اٹھایا. اس دور میں بھی تھا کہ جب نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے دور تھا, پھر اب دیکھتے ہیں تو موسیٰ اور فرعون کا دور آیا, پھر دیکھتے ہیں تو ابو جہل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی آیا. تو ہمیشہ سے جب بھی باطل نے دیکھا ہے کہ حق نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس نے راستے میں رکاوٹیں ضرور ڈالی ہیں. جہاں تک بات ہے ایران کی, تو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت مضبوط بنیادیں رکھنے والا یہ ملک ہے. ایران کو ہم صرف ایک مسلم کنٹری ہی نہیں بلکہ ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہت بڑی پرانی تاریخ ہے, بڑی پرانی تاریخ ہے, اور بڑی پرانی سویلائزیشن ہے ایران. ٹھیک ہے جی, تو اس کو اتنی جلدی تسلیم کرنے میں بھی بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے ہرڈلز اور پریشانیاں آئیں, اور مشرق وسطیٰ کی جو خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں بہت سارے ہرڈلز اور پریشانیوں کا سامنا دیکھنے میں آیا. ان کو ایک وہ جو ہوتا ہے ایک حسد کی فضا تھی, ایک جیلسی کی فضا تھی. اسرائیل نے شروع سے یہ کوشش کی ہے, جہاں غزہ کی پٹی پہ دیکھ لیں یا اس کو ایران کے ساتھ اپریل 2024 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی کونسل خانے میں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ان کے جو سربراہان کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. یہ ٹسل 2024 سے سٹارٹ ہوئی ہے. حال ہی میں اگر بات کریں تو سال بیتا ہے, اور اس کے بعد اب یہ حالیہ تناظر میں اسرائیل کو اصل میں بین الاقوامی سطح پر جو اس کی منظر کشی کی گئی ہے اس وقت, وہ بہت برے طور پر جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. چاہے اس نے غزہ کی طرف دیکھیں تو اس نے معصوم جانوں کا ضیاع دیکھنے میں آیا, اور اس نے اس غزہ کے ساتھ جو اس نے مظالم کی ندیاں بہائی ہیں, خون کی ندیاں بہائیں. اور ادھر دیکھیں تو ایران کے ساتھ مضبوطی, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ حق نے جب بھی مضبوط ہونے کی کوشش کی ہے تو باطل نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ضرور کھڑی کی ہیں. ایران ایک بہت بڑا سرپرائز ضرور دینے جا رہا ہے, اور ایران کہ اسپیشلی یہ جو بھی حالیہ تناظر میں ہم دیکھتے ہیں, آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کو تو بتا دیا ہے, آپ نے ساری وہ باتیں بتا دی ہیں, سارے اس حوالے سے ہلاکتوں کی تعداد بھی بتا دی اور اس کے حملے کے حوالے سے بھی بتا دی. اصل میں اس کی جو کوشش ہے جی, ان حملوں میں ایران میں شہادتوں کی تعداد کیا ہے؟ ایران میں شہادتوں کی تعداد ظاہر ہے حملے ہوئے ہیں اور اس میں نقصان ہوا ہے. اسرائیل نے ٹیکنیکلی جو ہے اسرائیل اپنے طور پر مضبوطی بھی دکھا رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی خاموشی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پر, کہ امریکہ نے بڑھ چڑھ کر تو نہیں اس میں حصہ لیا, لیکن کم از کم ڈیفنس لیول پہ جو ہے دفاعی میدان میں اس نے اسرائیل کو
ضرور سپورٹ کیا ہے اور اس کی اسی سپورٹ نے جو ہے وہ اسے کھڑا ہونے کی جو ہے وہ قوت بخشی ہوئی ہے، چاہے وہ غزہ کا میدان ہے، چاہے وہ ایران کا میدان ہے۔ بات یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی سازش تھی اسرائیل کی، کہ جس نے ایران کے حوالے سے یہ جو ایک چھوٹی سی پھر ایک سازش کے طور پر اس نے، اور پچھلے 40 سالوں میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ پچھلے 40 سالوں میں ایران میں اسرائیل کی جو مداخلت تھی یہ سب سے بڑی مداخلت تھی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 200 لڑاکا طیارے، 330 سے زیادہ بموں کے ذریعے 100 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس میں اعلیٰ ایرانی حکام کی جو ہلاکتیں ہیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ جنرل حسین سلامی ہیں، جنرل محمد باقری ہیں، علی شمخانی ہیں، 6 نیوکلیئر سائنسدان جو ہیں مطلب ہے ان کی جانوں کو 2 کو آج لیا، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی پلاننگ ہو سکتی ہے ایران کی، اور اس کے پیچھے ایران کی اصل میں جو ڈر ہے، بے شک ٹیکنیکل میدان میں، تکنیکی میدان میں اسرائیل ضرور طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، لیکن جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ کسی بھی طور پر اسرائیل کو کسی بھی بڑے حملے کی طرف یا اسرائیل کو کسی بھی ایٹمی جنگ کی طرف جانے سے ضرور روک سکتی ہیں، اور یہ بالکل روکیں گی، کیونکہ پاکستان اور ہماری جو ہمدردانہ اور برادرانہ اور ہماری جو مذہبی تعلقات ہیں اور مذہبی وابستگی ہے ایران کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے بات کی ہماری باؤنڈری لائن کی اور ان کی باؤنڈری لائن کی، تو ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ قوت ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران کے پاس قوت ایمانی ہے اور سرپرائز ضرور دینے والا ہے ایران۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تل ابیب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو جس طرح سے وہ فضا یک دم ایک سکتے کی کیفیت وہاں پہ طاری ہو جاتی ہے، اور وہ امریکن جیٹس جو ہیں وہ ان کی تباہی جو ہے وہ ایک حیران کن انکشاف بھی کر رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف پوری دنیا کو اور خاص طور پر عالم اسلام کو یہ چیز باور کروا رہی ہے کہ دیکھ لو آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ مسلم یونٹی بہت ضروری ہے، یہ اتحاد عالم اسلام اس وقت بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ چاروں اور سے، چاروں اطراف سے مسلمان کنٹریز کو، اور خاص طور پر ہمارا یہاں پر مڈل ایسٹ اور اس ایریا کے اندر ایران، پاکستان اور اس جیسی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو خاص طور پر مسلم امہ کی جو سالمیت اور بقا ہے اس پر ضرور انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور اس کے خلاف اقدامات ضرور کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ، روس، چائنا کہاں کھڑے ہیں اس جنگ میں؟ جنگ کا تو باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ایران اور اسرائیل کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کھڑے ہیں یہ تینوں؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ چائنا روس کی آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے ایران کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اگر کوئی ملک کہتا ہے یا ریاست کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک کالونی کا دہشت گرد ہے، اور اس کا جو وزیر اعظم ہے وہ شیطان یہو ہے جو اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے بھارتی وزیر اعظم اور اس دہشت گرد کالونی کے وزیر اعظم کا ڈی این اے تقریباً ایک جیسا ہی ہے، ملتا جلتا ہے۔ یہ دیکھیں بڑی سازش ہے، بڑی پلاننگ کے تحت یہ جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک ایٹمی اثاثہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، وہ ایک وجہ ضرور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ڈپلومیٹک طریقے سے اور بڑی پالیسی کے ساتھ یہ جو جنگ ہے اس کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کیے لاسٹ 1 منتھ میں غزہ پہ، اور اس کی انتہائی تباہی اور بربادی پھیری۔ پھر انہوں نے تھوڑا وقفہ دیا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 150 سے 200 ان کے ماہرین جو ہیں اسرائیل کے وہ بھارت آ کر بیٹھے، اور انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اچھا، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے، چونکہ امریکہ بھی یہ کہہ چکا ہوا تھا کہ ہم نے غزہ کو مکمل کنٹرول کر لینا ہے اور وہاں کے جو فلسطینی ہیں وہ وہاں سے شفٹ کر جائیں، اس معاملے کو ادھر روک کر، تو انہوں نے پاکستان، چونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان یہ ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی دوسرے اسلامی ملک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کو توڑا جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنے 200 ماہرین بھارت بھیجے، اور بھارت نے پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا سخت ریٹیلیٹ جو ہے وہ پاکستان کرے گا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کو ہم جیسے ہی
प्रेस करेंगे, साथ ही हम ईरान को टारगेट कर देंगे और ईरान को उन्होंने करना ही करना था, या ईरान वैसे ही दहशत में आ जाएगा। लेकिन वो उनकी सिचुएशन जो थी वो हमारी पाक अफवाज ने और यहाँ की इंटेलिजेंस ने उसको बदल के रख दिया। एक तो इसराइल को वहां से नाकामी हुई, ना सिर्फ फ्रांस का त्यारा गिरा, ना सिर्फ अमेरिका डैमेज हुआ, ना सिर्फ रूस का जो सिस्टम था मिसाइल सिस्टम वो खत्म हुआ, बल्कि इसराइल की टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। उसके बाद इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करने का प्लान किया और ईरान के ऊपर आकर उन्होंने जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया। और गुज़िश्ता दिनों उसका जो याहू है जो इसराइली दहशतगर्द का वजीर आज़म है, उसने, आपने भी सुना काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी वो आया हुआ है कि उसने कहा कि मैं पूरी इस्लामी दुनिया से 2 ही मुल्कों से खाइफ हूँ, नंबर 1 ईरान और सेकंड पाकिस्तान। तो क्या अब हम इसके ऊपर इत्तेफाक करके बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा प्री प्लान्ड। आपको याद है कि 1981 में इसराइल ने अटैक किया था इराक के ऊपर, और उस वक्त वो इराक भी जोहरी ताकत बनने की तरफ जा रहा था। उन्होंने उसके ऊपर अटैक करवाया, और वहां ना सिर्फ अटैक करवाया बल्कि हमारे एक पाकिस्तान के अंदर कोहटा जो एक शहर है हमारा, वहां पर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। ये तो हमारी इंटेलिजेंस ऐसी थी कि उसने उसको रिकवर कर दिया। तो इसराइल का किसी न किसी तौर पे ये टारगेट जरूर है कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान की जो जोहरी ताकत है उसको खत्म किया जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो गुज़श्ता दिन रोज जो जंग शुरू हुई है ईरान और इसराइल की, क्या इसको खत्म हो जाना चाहिए? क्या इसको मुज़ाकरात के लिए वक्ती तौर पर पुश बैक कर देना चाहिए, या इसको कंटिन्यू रहना चाहिए? मेरी अगर आप जाती राय लें तो मैंने जो तज्जिया किया या जो सारा कुछ माहौल देखा है उसमें ईरान को खामोश नहीं रहना चाहिए। ये वो तारीखी लम्हा है कि इस वक्त ईरान न सिर्फ दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में न सिर्फ फलस्तीन को इससे फायदा होगा, ईरान को और पाकिस्तान को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि ये फायदा होगा। डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। मैं काशी साहब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहूंगा, मुस्लिम उम्मा जो है वो वैसी शिकार है जो है आपस में तकसीम की। आप ये देखें कि जिस वक्त कल ईरान ने अपने ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर अटैक किए तो जॉर्डन के थ्रू रास्ते फजा से गए हैं, तो जॉर्डन ने वो जो ड्रोन्स थे वो काफी सारे मार गिराए। जब इसराइल ने जॉर्डन के जरिए ईरान के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त जॉर्डन ने वो जो ड्रोन्स थे वो नहीं रोके, वो त्यारे नहीं रोके। इसका मतलब ये है कि हम इसके इर्द गिर्द जो भी ममालिक है, फिर आप यमन को देख लें, फिर आप लिबनान को देख लें, यमन के पास इसराइल ने 1 माह पहले ही अपनी तमाम फौज लगा दी थी। बिल्कुल उसी तरह देखे, बिल्कुल प्लानिंग है एक तरह की, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की बॉर्डर पे हौसियों को ईरान ने सपोर्ट किया, शायद इस वजह से उन्होंने उधर लगा दी। तो ये जब तक इर्द गिर्द के इस्लामी ममालिक अपनी मफादात को छोड़कर, अपनी आसाइशों को छोड़कर एक नहीं होंगे, ये कुछ नहीं होगा। हर मुस्लिम मुल्क जो है उसको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, और इस वक्त जो ईरान की स्टेज है वो उसको रुकना नहीं चाहिए। हमारे इल्म में, हमारे सोर्स के मुताबिक ये कि ईरान एक बड़े जवाबी हमले की, अपने दिफाई की वो तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में हाँ जानब से जवाबी हमले मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन अब वो उधर से भी। लेकिन आखिरी जो बयान अभी सामने आया कुछ घंटे कबल के, जो मोसाद के वो डेविड हैं उनकी, उसके अलावा उनके आर्मी चीफ हैं और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, और उसमें उसके बाद उन्होंने जो अपने सरकारी मीडिया के थ्रू बयान जारी किया है, उनका यही कहना है कि हम तेहरान को एक जलता हुआ शोला बना देंगे। अब उनका अटैक जो वो कह रहे हैं, बकौल उनका दावा है कि अब हम तेहरान पर बराह रास्त उनके कैपिटल पर अटैक करेंगे। बात ये है कि ये मानने वाली बात जरूर है कि इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में ईरान से आगे है, लेकिन ये भी बात मानने वाली है कि ईरान जो है अफरादी कुव्वत में इसराइल से कहीं आगे है, 6 गुना। ईरान जो है वो अगर साबित कदमी से फाइट करे तो ये काफी दिन तक लड़ाई आगे लड़ सकता है, ना सिर्फ लड़ सकता है बल्कि बड़ा मुल्क है, और हाँ वैसे 6 गुना ज्यादा। मैंने कल भी आपको कहा था कि ईरान का साथ देने के लिए, जैसे आपने अपने सवाल में कहा, रूस और चीन और तुर्किया और फिर पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान की मेन ताकतें तो अशदाद साहब यही है ना, आपका रशिया, अमेरिका और चाइना इस वक्त। हाँ फी जमाना हम फ्रांस और बरतानिया को उस कैटेगरी में नहीं ला सकते बिल्कुल। ये 3 इस टाइम बड़ी कुव्वतें हैं। माशी तौर पर देखें तो चाइना इनमें सबसे मजबूत कुव्वत है। इनकी स्टैंडिंग किधर आप देखें? इनकी स्टैंडिंग ईरान के साथ है,
मगर बात वहीं पे आके रुक रही है। अमेरिका की तो नहीं है, अमेरिका की नहीं है। अमेरिका रशियन अमेरिका रशियन वो प्रोफेसर बात है प्रॉक्सी कर सकते हैं, प्रॉक्सी कर सकते हैं, अलल ऐलान खुलकर नहीं आएंगे। चाइना भी शायद प्रॉक्सी में आ जाए, अलल ऐलान खुल कर ना आए ना आए, पॉसिबल है, इसी तरह ही होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ईरान को साबित कदमी रखनी चाहिए। अच्छा, आप ये दुनिया का अजीब मोटिव बना हुआ है, इसराइल को हक है कि वो एटॉमिक पावर बने, वो एटम बम रखे, ईरान को क्यों नहीं है? ईरान को भी ये हक है कि वो अपनी दिफा के लिए वो एटॉमिक पावर बन सकता है। उसको मसला ये है कि इसराइल की बका खतरे में पड़ जाती है, और इस वक्त ईरान की बका इसी में ही है कि वो इसराइल का इस वक्त जवाब दे। मैं नहीं समझता हूं कि वो टेबल टॉक पे बैठ के बात करे। हाँ, टेबल टॉक पे बैठ के बात करनी है, स्वाय एटमी जोहरी पावर के अलावा अगर ईरान के साथ किसी भी मौजू पे बात करना चाहता तो करे। तो उम्मीद ये है कि इस ईरान जो है वो अपनी दिफाई लाइन को मजबूत करेगा और इसको आगे आएगा। एक चीज और मैं बताऊं, इसराइल में इतनी इखलाकी तौर के ऊपर और बुनियादी तौर के ऊपर और मजहब के तौर के ऊपर उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है। गुज़श्ता रोज जो इसराइल का एम्बेसडर है, जो इस वक्त इंडिया में तैनात है, उसने कहा है जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का। मगर जब ईरान की तरफ से 280 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर फायर किए गए, उसमें से वो तकरीबन 5 हमले किए, हमले किए, वो सबको नहीं रोक सका। उसने इस चीज का एतराफ कर लिया है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, शायद उसी के ऊपर अब भारत भी फुदक रहा था कि ये शायद रूस के बाद ये वाला हमें मिल जाए, तो वो भी उन्होंने निकाम कर दिया है। अभी जो ईरान है, हमारे सोर्स के मुताबिक उसने तकरीबन 1500 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। उसका बस आज या कल में उसका एक स्वीर किस्म का जो है वो इसराइल पर अटैक करेगा, और इसराइल पर अटैक करना इस वक्त बेहद जरूरी है, वो इस वजह से कि वो आलमी दहशतगर्द बनता जा रहा है। सही है। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे सिलसिले का आगाज यहीं से करेंगे कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, अब उसके बाद की क्या सूरत हाल बनने जा रही है, कितना नुकसान दोनों तरफ से हो चुका है, इंसानी जानों का कितना नुकसान हो चुका है, इसके अलावा दीगर नुकसानात क्या हो चुके हैं, आलमी बरादरी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और मुमकिन तौर पर जराए ये दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करने जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।